السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ کہف کی آیت نمبر 50 اور 51 ہوگا انشاءاللہ، اور 18 رکوع ہو چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا، قلنا کو دیکھیے تو قالا آپ روزانہ پڑھتے ہیں، قل کہو، ہم نے کہا، للملائکۃ فرشتوں سے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اسجدوا سجدہ کرو۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا للملائکۃ اسجدوا سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کو، لآدم فسجدوا سب نے کیا تو سب نے سجدہ کیا، فا کے معنی پس، تو واو الف جمع کی علامت ہے، سین جیم دال ہے تو سجدہ آرام سے بن سکتا ہے اردو کا لفظ، الا ابلیس مگر ابلیس نے، کانا من الجن وہ تھا جنوں میں سے، کانا من الجن ففسق پس اس نے فسق کیا، فا سین کاف جو ہے اس میں فاسق آپ نے سن رکھا ہے تو عربی کا لیکن اردو جیسا لگتا ہے ہمیں، بہت کھلی نافرمانی کرنے والا، فاسق فاجر، ففاسق اس نے نافرمانی کی، سو اس نے نافرمانی کی، ان امر ربی اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے امر سے، افتتخذونہ کیا پھر تم سب بناتے ہو اسے، آ کے معنی کیا، فا کے معنی پس، تا کے معنی تم، آفتا آگے، تتخذو تم پکڑتے ہو، اخذ کرنا آپ یہ بھی بار بار پڑھ چکے، واو الف جمع کی علامت ہے، آخر پہ الف گر گیا، اور واو نون ہے تو یہ جمع کی علامت ہے، اور ہو اسے یعنی شیطان کو، کیا پھر تم سب اسے بناتے ہو، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، ذریہ اولاد کس کی، شیطان کی، اولیاء دوست، من دونی میرے علاوہ، دون علاوہ ہوتا ہے، وہم اور وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہیں، عداوت کا لفظ تو آپ نے سن رکھا ہے اردو میں، عداوت یہیں سے بنے گا، وہ تم دشمن ہیں تمہارے، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بے سا برا ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، بدلا بدل، یعنی اللہ کی کو چھوڑ کر اس کو دوست بنانا، جو شیطان اور اس کی اولاد ہے، یہ برا بدلہ ہے، یہ اچھی تبدیلی نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ دیا جائے اور شیطانوں کو اور اس کی اولاد کو دوست بنا لیا جائے۔ با محاورہ ترجمہ سن لیں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو تو سب نے کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے علاوہ دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے لیے دشمن ہے اور ظالموں کے لیے اس کا برا بدل ہے، یعنی یہ اس کا یہ جو بدل ہے یہ بری چیز ہے۔ ما نہیں، اشہدتہم میں نے گواہ بنایا تھا ان کو، یہ شہادت تو آپ یہ بھی کئی بار پڑھ چکے ہیں، شین ہا دال، شہید، شہادت، شاہد، گواہی وغیرہ، میں نے نہیں بنایا تھا گواہ ان کو، خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پیدائش، خلقت کے وقت جب ان کو خلقہ تھا، بنایا تھا، تو میں نے ان شیطانوں اور اس کی اولاد کو گواہ نہیں بنایا تھا۔
ولا اور نہ خلقا انفسہم خود ان کو پیدا کرنے پر، یعنی ان کو جب پیدا کیا اس وقت بھی ان کو گواہ نہیں بنایا۔ وما کنت اور نہ تھا میں متخذ المدلین بنانے والا، متخذہ وہی اخذ والا ہے، المدلین یہ ضلالت اور گمراہی، یہ بھی آپ نے کئی بار پڑھا ہے، اب نئے لفظ نہیں رہے یہ، تو سب گمراہ کرنے والوں کو میں بنانے والا نہیں تھا۔ کیا آزودا یا آدودا دعات پڑھیں گے تو یہ ہوتا ہے کونی سے لے کر بازو تک کا حصہ، بازو کا عربی میں اسے بازو کہتے ہیں، اس حصے کو آدودا کہتے ہیں۔ تو بازو سے مراد کیا ہے؟ مددگار، جیسے ہم قوت بازو کہتے ہیں، یا پنجابی میں کہتے ہیں فلاں بندہ تو بڑی بائیں آڑا ہے، مطلب کہ وہ طاقتور ہے۔ تو با محاورہ ترجمہ دیکھیے، میں نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت اور خود ان کی پیدائش کے وقت، جنوں کی پیدائش کے وقت ان کو گواہ نہیں بنایا تھا، اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو بازو بنانے والا تھا، یعنی میں مددگار بنانے والا نہیں تھا کہ وہ میری مدد کریں جو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ کو تو جو گمراہ نہ بھی کرے اس کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ اس انسان کے لیے یا مخلوق کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو با محاورہ ترجمہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اب آئیے ہم اس 2 آیتوں کی تفسیر دیکھتے ہیں، زیادہ نہیں پڑھنا۔ اس رکوع میں 4 آیتیں ہیں، 2 انشاءاللہ کل پڑھیں تو رکوع ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے سبق میں یہ ہمیں بتلایا کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ نے حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں 3 چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، جیسے اللہ کی شان ہے۔ ایک آدم علیہ السلام کو، ایک جنت عدن کو، اور ایک تورات کو خود لکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ پیارے نبی کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر۔ تو جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے کے لیے اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، یہ جن بھی وہاں تھا، تو فرشتے اس لیے سب کہا گیا کہ اکثریت کو مخاطب کیا جاتا ہے، جب دنیا میں بھی روٹین ہے۔ تو سب نے کر دیا، اللہ کے حکم کو مان لیا۔ اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے، اور اللہ کا حکم نہ ماننا نافرمانی اور گمراہی ہے۔ لیکن جن نے نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہے جن نے کہا بھی کیا تھا؟ اس نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں، خود ہی اپنی دلیل بنا لی، میں آگ سے بنا ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی سے بہتر ہے۔ حالانکہ جس چیز کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ انسان تو وہ کیسے بہتر ہوگی آگ؟ تو بہرحال اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، ایک آگے سے دلائل دیے، اور غلطی پر ہونا اور پھر آگے سے دلائل دینا غلط کام کر کے، یہ شیطان کا شیوا ہے، اور غلطی کا ہو جانا اور معذرت کی طرف آنا یہ آدم علیہ السلام کا شیوا ہے۔ تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس نے نہیں کیا، اور اس نے جو وہ جنوں میں تھا، وضاحت آ گئی اس کی، اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی یہی سمجھتا کہ وہ فرشتوں میں سے تھا، اس لیے اللہ نے وضاحت سے فرما دیا۔ اور اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر ولی بناتے ہو، دوست بناتے ہو، اور حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے وہ سارے، اور یہ برا بدل ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ان کو دوست بنانا یہ بری تبدیلی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اگلی آیت میں کہ میں نے ان کو جب زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو جو خالق ہوتا ہے اسی سے مدد مانگی جاتی ہے، اسی کو مددگار بنایا جاتا ہے، اور جو خالق نہیں ہوتا وہ الہ نہیں ہوتا، نہ وہ مدد کر سکتا ہے، نہ وہ رازق ہوتا ہے۔
تو اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کو پیدا بھی میں نے کیا اور میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا، اور نہ جب ان کو پیدا کیا ان کو گواہ بنایا، اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا تھا، بازو بنانے والا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کو ضرورت نہیں مخلوقات کی، تو جن کو اللہ نے کسی کیٹیگری میں نہیں رکھا، اچھی کیٹیگری میں، ہم اس کو دوست بنا لیں، تو جب ہم شیطان کو اور اس کے چیلوں کو دوست بنائیں گے تو پھر وہ ہمیں جہنم کی طرف ہی لے کے جائیں گے۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کی باتیں مانیں گے تو وہ کوئی اچھا راستہ تھوڑا بتائیں گے۔ اس لیے ہمیں شیطان سے ہر وقت اور اس کی اولاد سے خبردار رہنا چاہیے۔ اس کی بھی اولاد ہے، چھوٹے شیطان ہیں، پھر اس سے بڑے ہیں، پھر اس سے بڑے ہیں، اور جو ان سے بچ گیا اللہ کی توفیق سے بندہ بچ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں تو اللہ مہربانی کرتا ہے، اللہ بچا لیتا ہے۔ اور اللہ کے احکامات ماننے میں ہی شیطان سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔